یمن میں سنا شہر کے قریب، جو اپنے باغات اور زرخیز زمین کے لیے مشہور ہے، ایک متقی اور نیک شخص اپنے بیٹوں کے ہمراہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہاں اس کے پاس بڑا وسیع باغ جو درختوں سے بھرا ہوا، جس میں کھجور اور انگور شامل تھے۔ یہ زمین دیکھنے والوں کے لیے تفریحی اور دلچسپ نظارہ گاہ بن گئی۔ لوگ وہاں جاتے تھے اور اس کے دلکش منظر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ متقی شخص خدا کا سچا مومن تھا اور اللہ کی نعمتوں اور فضل کے لیے اس کا شکر بجا لاتا۔ ایک مرتبہ جب پھل تیار ہوئے تو نیک شخص نے اپنے مالیوں اور مددگاروں کو بلایا کہ وہ ان کے درختوں سے پھل کاٹ لیں، اور پھر وہاں کے غریب لوگوں کو باغ میں اندر بلایا گیا اور انہیں وافر مقدار میں حصہ دیا گیا۔ ان میں سے کچھ نے اپنے ٹوکرے بھر لیے اور باقی لوگ جھولیاں بھر بھر کے نکلے۔ نیک شخص کے تمام بیٹے اپنے والد کے اس کام سے ذرہ خوش نہ تھے اور انہوں نے اسے فضول خرچی سمجھا، سوائے ان میں سے ایک کے۔ مومن شخص کے بیٹوں نے یہ برداشت نہ کیا کہ ان کے والد کی دولت کا کچھ حصہ یوں غریبوں میں بٹ جائے، یا اپنے والد کا باغ یوں غریب اور نادار لوگوں کے لیے کھلا دیکھیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، یوں غریبوں میں بانٹ کر ہمیں اپنے حق سے باز رکھنے اور اپنی معاش کے حصول سے روک رہے ہیں آپ۔ دوسرے نے کہا، ہم آپ کی موت کے بعد غریب ہو جائیں گے اور پھر انہی لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں گے۔ ان کے والد نے ان کی جانب دیکھا اور کہا، میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم نے اسے غلط سمجھا ہے۔ یہ دولت خدا کی عطا کرتا ہے، اور اس نے ہمیں نوازے گئے مال سے غریبوں اور مسکینوں میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، جس کے ذریعے مال بڑھتا اور خدا کی برکتیں عطا ہوتی ہیں، اور میں یہ اپنی نو عمری سے کر رہا ہوں۔ اب بڑھاپے تک اس عمل کے ساتھ پرعزم ہوں۔ جب آج میری موت قریب ہے تو میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بوڑھا پرہیزگار شخص بالآخر بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کے لیے یہ باغ پیچھے چھوڑا۔ دن یوں تیزی سے بسر ہوتے رہے اور ایک بار پھر پھل تیار۔ غریب اور نادار افراد ہر سال کی طرح اپنا حصہ لینے کے لیے اس دن کے منتظر تھے، جیسا کہ ان کے ساتھ اس سچے شخص نے وعدہ کیا تھا۔ لالچی بیٹے پھلوں کی تیاری سے کچھ روز قبل ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم اب سے باغ میں سے غریب اور نادار لوگوں کو کچھ نہ دیں گے۔ اگر ہم اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں تو ہمارا کاروبار بڑھے گا اور آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ منجھلا شخص اپنے باپ کی طرح نرم دل تھا اور اسے نیکیاں پسند تھیں۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جس چیز کی منصوبہ بندی تم لوگ کر رہے ہو، اس کے بارے میں تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لیے یہ زیادہ اچھا، بہتر ہے، لیکن اس میں برائی ہے، اور یہ آپ کے باغ کو جڑوں سے ختم کر دے گا۔ اگر آپ غریبوں، مسکینوں اور دیگر مستحق افراد میں زکوٰۃ تقسیم نہ کریں گے تو خدا کا عذاب آئے گا۔ لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور طے پایا کہ لوگوں کے بیدار ہونے سے پہلے صبح سویرے باغ جائیں گے، پھل جمع کریں گے اور آپس میں تقسیم کر دیں گے، اور غریبوں کو کچھ نہ دیں گے۔ لیکن خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس چیز کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور ان پر کیا اتفاق ہوا ہے۔ خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ یہ باغ کھینچ لے اور درختوں کو نذر آتش کر دے اور دریا کو خشک کر دے اور ان کے باغ کو اندھیری رات سا تاریک کر دے۔ جب وہ الصبح اپنے باغ پر پہنچے تو حیران رہ گئے اور پوچھا، کیا یہ ہمارا باغ ہے؟ ہم نے یہاں سرسبز درخت اور پھل چھوڑے تھے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ جلا ہوا باغ ہمارا ہے۔ بھائیوں میں سے منجلا بولا، یقیناً یہ تمہارا باغ ہے، اور اس سے پہلے کہ تم غریبوں کو محروم کر دیتے تم خود اس سے محروم ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہکا بکا رہ گئے اور بولے، اے ہمارے رب، ہم ظالم تھے اور زکوٰۃ کے باغی تھے۔ اگر آپ جو کچھ ہمیں دیکھتے ہیں اس سے بہتر عطا کر دیں تو ہم وہی کریں گے،
جیسے ہمارے والد کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے خدا سے رحمت کی دعا کی اور توبہ کی۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کا جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس جلے ہوئے باغ کو ہٹا کر اس کی جگہ شام سے پھل پھول والا باغ لے آئے، اور وہ لوٹ آئے جو ان کے والد کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور اب انہوں نے مزید کسی غریب اور نادار کو نہ روکا، اور یوں انہوں نے اپنے مال اور جان کو پاک کیا کہ خدا تعالیٰ کو یہی راضی کرتا ہے، لہذا انہیں یقین ہوا کہ صدقہ و زکوٰۃ سے رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ جنگ بدر کے دوران خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے 2 قریش کافروں کو ہلاک کیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک کی بیوی نے خبیب کے سر سے شراب پینے کا عزم کیا، وہ اس کے لیے ادائیگی کرے گی، جو چاہتا ہے لے آئے۔ بیر مونا کے موقع پر کافروں نے خبیب رضی اللہ عنہ سمیت 3 صحابہ کو دھوکے سے دبوچ لیا۔ انہوں نے 2 صحابہ کو قتل کیا اور خبیب کو باندھ کر مکہ مکرمہ لے گئے اور انہیں اس عورت کے پاس فروخت کر دیا کہ جس کے شوہر کو خبیب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ چونکہ انہیں مقدس مہینوں میں پکڑا گیا اور حرمت کے ان مہینوں میں قتل کی اجازت نہیں، چنانچہ انہوں نے مقدس مہینوں کے بعد انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو ایک گھر میں باندھ رکھا کہ جس میں ایک مرد، ایک عورت اور ان کا چھوٹا بیٹا رہتا تھا۔ گھر کے مکینوں کو احتیاط اور چوکس رہنے کا حکم دیا کیونکہ وہ ان کی تحویل میں تھے۔ ایک روز گھر کا مالک اپنے گھر سے باہر نکلا اور تب گھر کی مالک کی اہلیہ خبیب کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ سردی کے ایام تھے۔ اس نے خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا دیکھا، جبکہ ان دنوں پورے مکہ مکرمہ میں انگور کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔ خبیب انگور کھا رہے تھے جبکہ وہ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ خدا کے معجزات میں سے ایک تھا جو اس عورت نے ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا، اور جبکہ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ یہ کھانا انہیں کہاں سے مل رہا ہے۔ ایک روز خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل ہو جانے سے کچھ روز قبل آپ نے اس عورت سے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے استرا لا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل سکھائے کہ ناخن اور مونچھیں تراشے اور بالوں کو کاٹے۔ جب وہ استرا لائی تو اس کا بیٹا آپ کے اتنا قریب تھا جو ان کی گود میں آ بیٹھا۔ بچے کی ماں خوف زدہ تھی کہ شاید اس کو استرے سے مار ڈالے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ ایسا نہ کرے گا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ساتھی ہوں اور میں ایسا نہ کروں گا۔ لڑکے کو مجھ سے لے لو اور فکر نہ کرو۔ مقدس مہینوں کے بعد وہ خبیب کو مکہ مکرمہ کے باہر لے گئے اور انہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو درخت پر لٹکا دیا اور القریش کو جمع کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ اسے قتل نہ کرنا بلکہ صرف مار پیٹ کرتے رہو، ہم اسے اذیت دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یوں انہیں مارنا شروع کیا۔ اس دوران جب خبیب رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا، ابو سفیان اس کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے خبیب، کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہاری جگہ پر ہوں اور تمہیں آزاد کر دیا جائے؟ خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں کبھی بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ محفوظ رہنا نہ چاہوں گا کہ جب ایک کانٹا بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ اسی وقت ابو سفیان نے کہا، میں نے کسی کو اس سے زیادہ محبت کرتے نہیں دیکھا کہ جیسی محبت محمد کے ساتھ ہی ان سے کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خبیب، کیا مرنے سے پہلے تم کوئی آخری خواہش کرنا چاہو گے؟ خبیب نے کہا، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہیں زنجیر سے آزاد کیا گیا اور انہوں نے مختصر وقت میں 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو سفیان کی جانب دیکھا اور کہا، تمہیں لگتا تھا کہ میں موت کے ڈر سے
اپنی نماز کو طویل کر دوں گا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو واپس لایا گیا اور انہیں پھر باندھ دیا گیا۔ میں سلامتی ایمان کے ساتھ خدا کی راہ میں مارا جاؤں تو مجھے کیوں کر پرواہ ہوگی، یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ اور پھر بآواز بلند خدا سے التجا کرتے رہے، اے خدا، ایک ایک کر کے ان کی گنتی کر کے ان سب کو ہلاک کر دینا۔ اے خدا، میں نے تیرا پیغام پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اسی طرح صحابی رسول پیغام حق پر کھرے ٹھہرے، انہیں معلوم تھا کہ یہی حق ہے، پھر اس کے لیے چاہے مارے جائیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں خبیب کے قتل کو تقریباً 20 سال گزر جانے کے بعد سعید بن عامر کوفہ کے گورنر تھے، اور کوفہ کے لوگوں نے اپنے گورنر کے بارے میں عمر بن الخطاب کو شکایت کی۔ انہوں نے خلیفہ وقت کو کہا کہ یہ گورنر مرگی سے بیمار ہیں اور اچانک کانپنے لگتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ اے سعید، یہ کیا ماجرا ہے؟ سعید بن عامر نے فرمایا، اے خلیفہ اہل ایمان، میں دعائے خبیب کے وقت وہاں تھا، اور جب جب وہ دعا مجھے یاد آتی ہے میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آئیے خبیب رضی اللہ عنہ کی کہانی کی جانب واپس لوٹتے ہیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جبرائیل عرش سے آئے اور خدا کے رسول کو بتایا کہ جب خبیب کو مارا گیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خبیب، اللہ تم سے راضی ہو۔ اور پھر ایک صحابی کو کہا کہ وہ خبیب کو مصلوب نہ چھوڑیں اور تدفین کر دیں، اور اس امر کے لیے جلد از جلد مکہ مکرمہ جائیں اور خبیب بن عدی کی لاش لائیں یا اسے وہیں دفن کر دیں۔ صحابی رسول مکہ مکرمہ پہنچا اور کھجور کے درخت پر چڑھا جہاں خبیب بندھا ہوا تھا۔ وہ خوف زدہ بھی تھا کہ کہیں انہیں کوئی دیکھ نہ لے اور جان سے نہ مار دیں۔ اسی دوران جب صحابی رسول نے خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو رسی سے آزاد کیا تو ان کا جسد خاکی درخت سے گر گیا۔ صحابی رسول بھی جیسے درخت سے نیچے اترا اور خبیب کی لاش تلاش کرنے لگا، جو انہیں نہ ملی۔ وہ ڈھونڈتا رہا کیونکہ وہ بغیر لاش کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپس نہ جا سکتا تھا۔ وہ دن کی روشنی کا تمام وقت لاش ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لوٹا۔ وہ غمگین تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکی تھی۔ اور جیسے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور صحابی رسول کو کہا، فکر نہ کرو، خبیب کی تدفین فرشتے کر چکے ہیں۔ دفين الملائكة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔